کون سے سچے خواب ہوتے ہیں، سچے خواب کی کیا نشانی ہوتی ہے اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سچے خوابوں کے حوالے سے 3 نشانیاں، 3 علامتوں کے بارے میں ذکر کروں گی، اور یہ 3 علامتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے ساتھ 6 ایسی چیزوں کا بھی ذکر کیا جائے گا کہ جن کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ خواب انسانی زندگی کا ایک حصہ ہیں اور ہر ایک کو اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ جب اسے کوئی اچھا خواب دکھائی دیتا ہے تو اس بات کی تڑپ ہوتی ہے کہ جان لے کہ خواب میں اس کو کیا اشارہ ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، نیک خواب جسے آدمی دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے جبکہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ بعض احادیث میں ہے، صالحہ مومنین کو قرب قیامت میں سچے خواب نظر آئیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو نیک مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کون سے خواب سچے ہوتے ہیں اور ان کی نشانیوں اور علامات کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ سچے خوابوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ سچے لوگوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ سچا خواب اس کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جو حق سچ کا ساتھ دیتا ہو، جس کی گفتگو میں سچائی ہو، جو اپنے ہر معاملے میں سچائی سے کام سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جو حق سچ کا ساتھ دیتا ہو، جس کی گفتگو میں سچائی ہو، جو اپنے ہر معاملے میں سچائی سے کام دیتا ہو، جھوٹ، دھوکہ دہی اور فریب سے بچتا ہو۔ تو ایسا انسان جو سچا ہو تو اکثر اس کے خواب میں سچ ہو جاتے ہیں۔ اور اولیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کے بھی اکثر خواب سچے ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، سچائی کا ساتھ دیتے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ دوسری نشانی، صبح شادی کے وقت سچا خواب سچا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے زیادہ سچا خواب صبح شادی کے وقت کا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ ذہن میں سوال ہوگا کہ صبح شادی کا وقت کون سا وقت ہوتا ہے؟ صبح شادی کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو وہ صبح شادی کا وقت ہوتا ہے۔ تو جب انسان رات کو سو رہا ہو اور صبح شادی کے وقت میں اس کو کوئی خواب آئے تو وہ خواب سچا ہو سکتا ہے۔ تیسری نشانی، قیامت کے قریب خواب سچے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے وقت جب قریب ہوگا، قیامت کی علامات اور اس کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، تو اس وقت کے جو مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، تو ان کے خواب میں سچے ہوں گے۔ تو یہ تھی خواب کے سچے ہونے کی 3 علامتیں۔ اب ان 6 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی۔ خواب میں دودھ پینے کی تعبیر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب میں بیان کیا، اس خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میرے سامنے دودھ لایا گیا ہے، میں نے اسے پیا اور پی کر اس قدر سیراب ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی سیرابی ناخن سے نکل رہی ہے۔ پھر باقی ماندہ دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دودھ کو پینے کی تعبیر علم ہے۔ اس حدیث پاک کی وضاحت میں یہ ہے کہ جس قدر دودھ پیتا دیکھیں اسی قدر علم سے مستفید ہوگا۔ خواب میں سفید لباس کو دیکھنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ورقہ بن نوفل کے بارے میں معلوم کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی، لیکن ظہور نبوت سے قبل ان کا وصال ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خواب مجھے دکھائے گئے تھے
تو ان پر سفید لباس تھا، اگر وہ دوزخی ہوتے تو ان کا لباس اس کے علاوہ ہوتا۔ اس حدیث کی وضاحت میں یہ ہے کہ سفید کپڑے میں ملبوس ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ناجی شمار فرمایا۔ ناجی اس شخص کو کہتے ہیں جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی فوت شدہ انسان کو سفید لباس میں دیکھا جائے تو یہ اس کے نجات یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں شہد اور گھی کو دیکھنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی 2 انگلیوں میں سے ایک انگلی پر شہد ہے اور دوسری انگلی پر گھی لگا ہوا ہے، وہ دونوں انگلیوں کو چاٹ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم زندہ رہے تو 2 کتابیں یعنی تورات اور قرآن پڑھو گے اور اس کے عالم بنو گے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا، وہ دونوں آسمانی کتابوں کے عالم بنے، یعنی قرآن کے بھی عالم بنے اور تورات کے بھی عالم بنے۔ اس حدیث کی وضاحت میں یہ ہے کہ شہد اور گھی کی تعبیر علم اور بھلائی سے کی جاتی ہے۔ چاند کو گرتے ہوئے دیکھنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے، 3 چاند ہیں ہمارے حجرے میں گرے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرا خواب سچا ہوا تو میرا خیال اس کی تعبیر کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں 3 افضلین اہل جنت مدفون ہوں گے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں 3 افضل ترین ہستیاں دفن کی جائیں گی، اور پھر بعد میں یہ تعبیر سچ ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں دفن کیے گئے۔ خواب میں کسی چیز کو پھونک مار کر اڑا دینے کی تعبیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن رکھ دیے گئے ہیں اور جو مجھے بڑے گراں گزرے، اور اس نے مجھے رنج میں ڈال دیا۔ خواب ہی میں مجھے کہا گیا کہ میں اسے پھونکوں، چنانچہ میں نے پھونک ماری تو دونوں اڑ گئے۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ دی، 2 جھوٹے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور پھر بعد میں ایسا ہی ہوا۔ ایک اسود انسا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسے فیروز نے یمن میں مار ڈالا تھا، اور دوسرا مسلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اسے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم واصل کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے خود کو ایک باغ میں دیکھا، باغ کے درمیان میں ایک ستون ہے جس کی چوٹی پر ایک کندھا ہے، مجھ سے کہا گیا کہ چڑھو، میں نے کہا کہ میں چڑھ نہیں سکتا، پھر میرے پاس ایک خادم آیا تو اس نے میرے کپڑے تھامے، تب میں چڑھ گیا اور کندھے کو پکڑ لیا، میں جب بیدار ہوا تو اس کندھے کو پکڑے ہوئے تھا۔ پھر میں نے یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ باغ تو اسلام کا باغ ہے، ستون بھی اسلام کا ستون ہے، اور وہ کندھا یعنی تم مرتے دم تک اسلام کو تھامے رہو گے۔ اسلام جب کسی کے دل میں رچ بس جاتا ہے تو اسے ہر دم اسی کا خیال رہتا ہے، اور وہ اس کا ایسا شیدائی بن جاتا ہے کہ اسے کچھ اور اچھا ہی نہیں لگتا۔ اٹھتے بیٹھتے سوچتے جاگتے چلتے پھرتے اور اپنے دل و دماغ میں اسی کو بسائے رکھتا ہے۔ یہ ایک سچے مومن کی پہچان بھی ہوتی ہے، وہ عملاً اس پر ثابت قدم رہتا ہے اور ایک پل بھی دور رہنا اسے گوارا نہیں ہوتا۔ تو یہ تھے وہ 6 خواب جن کی تعبیر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اس میں سے کچھ خواب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیکھے اور کچھ خواب دوسروں کے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔